أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج ہم ہیں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی مشہور و معروف کتاب العقیدۃ الواسطیہ کے ساتھ، عقیدہ کے موضوع پہ لکھی گئی بڑی ہی شاندار کتاب۔ اور اس کتاب میں گزشتہ درس میں ہم نے تذکرہ پڑھا تھا حوض کوثر کا، حوض کوثر کے اوصاف کیا ہوں گے اور کون کون لوگ ایسے ہیں جن کو حوض پہ آنے سے روک دیا جائے گا، اور دیگر تفصیلات۔ آج ہم پڑھیں گے اس پل کے بارے میں جو جہنم کی آگ پہ رکھا جائے گا، جس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ الصراط۔ الصراط کا لغوی معنی ہوتا ہے راستہ، جیسا کہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ تو الصراط کا معنی کیا کرتے ہیں ہم؟ راستہ۔ یہاں پہ الصراط سے مراد وہ پل ہے جو جہنم کے اوپر رکھا جائے گا، جہنم کی پشت پہ رکھا جائے گا۔ اس پل کے بارے میں مزید گفتگو کرنے سے پہلے یہاں پہ ایک سوال ہے کہ کیا اس پل کا تذکرہ قرآن کریم میں آیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کریم میں اس کا تذکرہ آیا ہے یا نہیں آیا، اس کا دار و مدار ایک آیت کی تفسیر پہ ہے کہ آپ اس کی تفسیر کیا کرتے ہیں۔ وہ آیت ہے سورہ مریم، آیت نمبر 71 71، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ تم میں سے ہر کوئی جہنم کے اوپر وارد ہونے والا ہے، یہ تیرے رب کا حتمی فیصلہ ہے اور یہ فیصلہ ہو چکا ہے، یہ بات طے کی جا چکی ہے۔ لفظ کیا ہے یہاں پہ؟ ورود کا، کہ تم میں سے ہر کوئی جہنم میں وارد ہونے والا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ اس وارد کا ترجمہ کیا کرتے ہیں، تفسیر کیا کرتے ہیں؟ کیونکہ اس کی تفسیر دو طرح ہو سکتی ہے۔ ایک یہ ہے کہ تم میں سے ہر کوئی جہنم میں وارد ہونے والا ہے، ان کی جہنم میں داخل ہونے والا ہے، اور دوسرا یہ کہ تم میں سے ہر کوئی جہنم پہ وارد ہونے والا ہے، ان کے جہنم کے اوپر سے گزرنے والا ہے۔ اس لفظ کے یہ دونوں معنی ہوتے ہیں۔ کون سے دونوں معنی؟ وارد کا ایک معنی ہوتا ہے داخل ہونا، اور ایک معنی ہوتا ہے اوپر سے گزر جانا، قریب سے گزر جانا، دائیں بائیں سے گزر جانا۔ اب اس آیت میں کون سی تفسیر راجح ہے، کون سا قول زیادہ مضبوط ہے؟ تو دوسرا قول زیادہ مضبوط ہے کہ جہنم کے اوپر سے گزرنا، جہنم کے اوپر رکھے ہوئے پل سے گزرنا۔ کیا دلیل ہے کہ یہ دوسری تفسیر راجح ہے، یہ مضبوط قول ہے، مضبوط موقف ہے؟ اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی دلیل ایک حدیث ہے جسے امام مسلم رحمہ اللہ اپنی صحیح میں لے کر آئے ہیں، اور اس کا نمبر ہے 2496، 2496، اور اس حدیث کی راوی ہیں ام مبشر رضی اللہ تعالی عنہا۔ کہتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا يدخل النار ان شاء اللہ من اصحاب الشجرہ احد الذین بایعوا تحتها، کہ جن لوگوں نے حدیبیہ کے مقام پہ ایک درخت کے نیچے
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت کی تھی، آپ کے ہاتھوں پہ بیعت کی تھی، ان میں سے کوئی بھی جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ یہاں پہ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ جہنم میں داخل نہیں ہوگا، لا يدخل النار۔ یہ کتنے لوگ تھے جنہوں نے آپ علیہ السلام کی بیعت کی تھی درخت کے نیچے؟ 1400۔ ہجرت کا 6واں سال، آپ کو مکہ سے مدینہ آئے ہوئے 6 سال ہو چکے ہیں۔ مکہ یاد آتا ہے، مکہ کا عظیم گھر بیت اللہ یاد آتا ہے، وہاں کا طواف کرنا یاد آتا ہے، خواہش بہت رکھتے ہیں کہ جائیں عمرہ کریں، طواف کریں، لیکن حالات سازگار نہیں ہیں۔ اہل مکہ سے جنگیں چل رہی ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کو خواب میں دکھایا کہ آپ وہاں طواف کر رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، تو آپ نے اعلان کر دیا، کیونکہ نبیوں کے خواب وہی ہوا کرتے ہیں، آپ نے اعلان کر دیا کہ ہم عمرے کے لیے جا رہے ہیں، جس نے ہمارے ساتھ چلنا ہے وہ چلے۔ 1400 لوگ تیار ہوئے، اور یہ بہت بڑی بات تھی۔ عمرے پہ جانا بڑی بات ہے، اوپر سے عمرے پہ تب جانا جب کہ جان کا خطرہ ہو، معلوم نہیں کہ مکہ والے آگے سے کیا سلوک کریں گے۔ ان حالات میں 1400 لوگوں کا جانا بہت بڑی بات ہے۔ اب ان کو لے جایا گیا تھا عمرہ کرنے کے لیے، طواف کے لیے، لڑنے کے لیے نہیں، لیکن آپ براہ راست مکہ میں داخل نہیں ہوئے، آپ کوئی لڑائی نہیں چاہتے تھے۔ آپ مکہ کے قریب حدیبیہ کے مقام پہ ٹھہرے، اپنے سفیر جناب عثمان کو مکہ بھیجا تاکہ ان کو جناب عثمان مطمئن کر سکیں کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، احرام ہم نے پہنے ہوئے ہیں، ہمیں عمرہ کرنے دیا جائے، خاموشی سے ہم واپس چلے جائیں گے۔ لیکن مکہ والوں نے اس چیز کو اپنی عزت کا مسئلہ بنا لیا، چنانچہ مذاکرات ہوتے رہے، بہت کچھ ہوا، لیکن جب جناب عثمان گئے تھے، ہم بات دوبارہ اس کی کرتے ہیں کہ جناب عثمان مکہ جب گئے، پیچھے سے افواہ پھیل گئی کہ ان کو شہید کر دیا گیا ہے، تو آپ علیہ السلام نے اعلان کیا تھا کہ میں عثمان کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جاؤں گا، جو میرا ساتھ دینا چاہتے ہیں میرے ہاتھوں پہ بیعت کریں۔ جتنے صحابہ کرام آئے تھے سب نے آپ کے ہاتھوں پہ بیعت کی، اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ کچھ لوگوں کو لے کر آئے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، طواف کرنے کے لیے، اب آپ ان سے کہہ رہے ہیں کہ دشمن سے لڑنا ہوگا، اور آپ نے ان کے اوپر زبردستی نہیں کی، صحابہ کرام کے اوپر اس مسئلے میں زبردستی نہیں کی، اپنی خوشی سے لوگوں نے بیعت کی، اور سب نے بیعت کی۔ تعداد تھی کتنی؟ 1400 صحابہ کرام۔ تو اللہ نے ان کے بارے میں اعلان کیا قرآن میں، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، درخت کے نیچے کھڑے ہو کے جنہوں نے آپ کی بیعت کی تھی، اللہ ان پہ راضی ہو چکا۔ تو یہی وہ عظیم لوگ ہیں جن کے بارے میں فرما رہے ہیں نبی علیہ السلام کہ جنہوں نے درخت کے نیچے کھڑے ہو کے بیعت کی تھی، ان میں سے کوئی بھی انشاءاللہ جہنم کی آگ میں داخل نہیں ہوگا۔ تو سیدہ حفصہ نے آپ کی جب یہ گفتگو سنی، ام المؤمنین، میری آپ کی ماں، اللہ کے نبی کی وائف علیہ السلام، کہنے لگی بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں اللہ کے رسول، داخل ہوں گے یہ تو۔ اللہ کے نبی کیا کہہ چکے ہیں، اور سیدہ حفصہ کہہ رہی بلا، کیوں نہیں اللہ کے رسول، داخل تو ہونا پڑے گا۔ فانتہرہا، تو آپ نے سیدہ حفصہ کو ڈانٹا، تو انہوں نے آگے سے کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں قرآن کریم میں کہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کہ ہر ایک نے جہنم میں وارد ہونا ہے۔ اللہ تو کہہ رہے ہیں ہر ایک نے جانا ہے۔ تو سیدہ حفصہ نے قرآن کریم کی آیت کی وجہ سے یہ کہا کہ اللہ کے رسول ہر ایک نے جانا ہے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو تب فرمایا تھا نبی علیہ السلام نے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس آیت کے بعد والی آیت میں ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا، پھر ہم بچا لیں گے ان لوگوں کو جو متقی ہیں، جنہوں نے تقوی اختیار کیا، ونذر الظالمین فیہا جثیا، اور ظالموں کو ہم جہنم کی آگ میں پڑا رہنے دیں گے، گھٹنوں کے بل گرے پڑے رہیں گے وہاں پہ۔ اللہ کے نبی کیا کہنا چاہتے ہیں کہ تو نے پہلی آیت کے اوپر غور کیا ہے، دوسری آیت کے اوپر غور
نہیں کیا. پہلی آیت میں اللہ نے کہا ہر ایک کو وارد ہونا پڑے گا. دوسری آیت میں کہا اللہ تعالیٰ نے پھر ہم بچا لیں گے متقی لوگوں کو. پھر ہم بچا لیں گے کن کو؟ اچھا، اب اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں. پہلا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہر ایک کو جہنم میں داخل کریں گے، پھر ہم متقی لوگوں کو نکال لیں گے، بچا لیں گے. اور دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ ہر ایک کو جہنم کے اوپر سے گزرنا پڑے گا، گزرنا ہر ایک کو پڑے گا، پھر جو متقی لوگ ہیں ان کو ہم جہنم میں گرنے سے بچا لیں گے، اور جو ظالم قسم کے لوگ ہیں وہ جہنم کی آگ میں گریں گے. تو یہ دو مطلب ہو سکتے ہیں. اب ان میں سے کون سا مطلب صحیح ہے؟ صحیح یہی ہے کہ جہنم کے اوپر سے سب کو گزرنا پڑے گا، پل کے اوپر سے، لیکن متقی قسم کے لوگ ان کو اللہ تعالیٰ جہنم میں گرنے سے محفوظ رکھے گا. اگر ہم یہ تفسیر لیں گے تو تبھی حدیث اور آیت ایک ہو جائیں گے نا. اگر ہم تفسیر دوسری کریں گے پھر تو سیدہ حفصہ والی بات صحیح رہے گی. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا کہ یہ لوگ جنہوں نے درخت کے نیچے بیعت کی ہے یہ جہنم کی آگ میں داخل نہیں ہوں گے. سیدہ حفصہ نے کہا تھا کیوں نہیں اللہ کے رسول داخل ہوں گے؟ قرآن نے کہہ دیا منکم الا واردھا، کہ ہر ایک نے داخل ہونا ہے. یہ سیدہ حفصہ کی تفسیر میں کر رہا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں آیتیں پڑھی اور پھر نتیجہ یہ نکلا اس کا کہ ہر ایک نے داخل نہیں ہونا، ہر ایک نے اوپر سے گزرنا ہے. پھر کئی گزرنے والے نیچے گریں گے اور کئی گزرنے والے محفوظ رہیں گے. تو پتہ چلا کہ والد کا معنی پھر یہاں پہ کیا ہے؟ اوپر سے گزرنا. کس کے اوپر سے؟ جہنم کے اوپر رکھے ہوئے پل سے. تو جواب مل گیا اس سوال کا جو میں نے کیا تھا کہ قرآن میں تذکرہ آیا ہے اس پل کا کہ نہیں آیا. جواب کیا ہے؟ آیا ہے. اور اس بات کی دلیل کہ وردہ کا والد ہونے کا ایک مطلب ہوتا ہے داخل نہیں ہونا بلکہ دائیں بائیں اوپر قریب ہونا. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے سورہ قصص میں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ، سورہ قصص آیت نمبر 23 اور جب موسیٰ علیہ السلام مدین کے پانی پہ وارد ہوئے کہ اندر داخل ہوئے تھے، کیا تھا؟ ابھی تو پہنچے ہی ہیں. اللہ اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ جب وہ مدین کے پانی پہ وارد ہوئے تو وہاں پہ لوگوں کو پایا کہ وہ پانی پلا رہے تھے، اور یہ کہ موسیٰ علیہ السلام سائڈ پہ بیٹھ گئے تو پانی میں داخل تو نہیں ہوئے، لیکن لفظ اللہ نے کیا بولا ہے؟ واردا. تو پتہ چلا واردا کا ایک معنی ہوتا ہے کسی چیز میں داخل ہونا، اور دوسرا معنی ہوتا ہے اس کے قریب، اس کے اوپر، اس کے دائیں بائیں ہونا. تو وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا میں پھر واردا یریدو کا معنی کیا ہے؟ اوپر سے گزرنا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہنم کے اس پل کا تذکرہ قرآن کریم میں موجود ہے. اب ہم آتے ہیں امام صاحب کی عبارت کی طرف جو انہوں نے اس پل کے بارے میں کہی ہے. وہ پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں، پھر مزید مسائل کی طرف آئیں گے انشاءاللہ. تو امام صاحب کہتے ہیں، امام صاحب کا نام کیا جی؟ امام ابن تیمیہ. کہتے ہیں والصراط، اور پل، منصوب، نصب کیا ہوا ہوگا، علی متن جہنم، جہنم کی پشت پہ، وَهُوَ الْجِسْرُ الَّذِي بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، اور یہ وہ پل ہے جو جنت اور جہنم کے درمیان ہوگا. یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جنت و جہنم کے درمیان ہوگا. تو احادیث میں ایسا نہیں آیا. احادیث میں وہی آیا جو پہلے امام صاحب کہہ چکے ہیں کہ یہ پل کہاں رکھا ہوگا؟ جہنم کی پشت پہ. البتہ جنت جہنم کے مابین ایک اور پل ہوگا، اس کا تذکرہ آگے چل کر آئے گا. تو الفاظ یوں ہیں کہ بین ظہری جہنم، حدیث کے الفاظ، بخاری شریف کی حدیث 7439 7439 کہ پل کو جہنم کے اوپر رکھا جائے گا، پشت پہ رکھا جائے گا. یمر الناس علیہ علی قدر اعمالہم،
لوگ گزریں گے اس پل پہ اپنے اپنے اعمال کی مقدار کے مطابق. فَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَلَمْحِ الْبَصَرِ، ان میں سے کوئی وہ ہوگا جو گزر جائے گا آنکھ جھپکنے کی رفتار کی مطابق. ہاں جی، آنکھ جھپکنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَالْبَرْقِ، اور ان میں سے کوئی وہ ہوگا جو بجلی کی طرح گزر جائے گا، آسمانی بجلی کی طرح گزر جائے گا. وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَالرِّيحِ، اور ان میں سے کوئی وہ ہوگا جو ہوا کی طرح تیز رفتار آندھی کی طرح گزر جائے گا. وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَالْفَرَسِ الْجَوَادِ، اور ان میں سے کوئی وہ ہوگا جو تیز رفتار گھوڑے کی رفتار کی طرح گزر جائے گا. وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَالرِّكَابِ الْإِبِلِ، اور ان میں سے کوئی وہ ہوگا جو اونٹ، تیز رفتار اونٹ کی طرح گزر جائے گا. اونٹ کی طرح مراد ہے تیز رفتار اونٹ. وَمِنْهُمْ مَنْ يَعْدُ عَدْوًا، اور ان میں سے کوئی وہ ہوگا جو تیز دوڑ رہا ہوگا. وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي مَشْيًا، اور ان میں سے کوئی وہ ہوگا جو چل رہا ہوگا. وَمِنْهُمْ مَنْ يَزْحَفُ زَحْفًا، اور ان میں سے کوئی وہ ہوگا جو گھسٹ گھسٹ کر جا رہا ہوگا. وَمِنْهُمْ مَنْ يُخْطَفُ خَطْفًا وَيُلْقَى فِي جَهَنَّمَ، اور ان میں سے کوئی وہ ہوگا جس کو اچک لیا جائے گا اور جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا. فَإِنَّ الْجِسْرَ عَلَيْهِ كَلَالِيبُ، کیونکہ یہ پل جو ہے اس کے اوپر آنکڑے ہوں گے. تخطف الناس بِأَعْمَالِهِمْ، یہ آنکڑے لوگوں کو ان کے اعمال کے مطابق اچک لیں گے. فَمَنْ مَرَّ عَلَى الصِّرَاطِ، جو اس پل پہ سے گزر گیا، داخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا. اب آتے ہیں اس پل کے تعلق سے کئی ایک مسائل کی طرف. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ کون کون ہیں جو اس پل کے اوپر سے گزریں گے؟ مسلمان گزریں گے کہ کفار؟ منافقین گزریں گے کہ سچے مسلمان؟ تو جواب یہ ہے کہ اس پل پہ سے گزریں گے وہ جو دین اسلام کی طرف نسبت رکھتے ہیں، کلمہ پڑھنے والے تھے، چاہے سچے مسلمان تھے چاہے منافق تھے. اس بارے میں مسلم شریف کی حدیث ہے جسے ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس کا نمبر ہے 183 وہ لمبی حدیث ہے تو ساری حدیث کا تذکرہ کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن اس میں یہ آتا ہے، اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ آواز آئے گی کہ جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتے تھے وہ اب اس کے پیچھے پیچھے چلیں، اس کے پیچھے پیچھے لگ جائیں اور وہ ان کے آگے آگے ہوگا. تو یہ سارے لوگ جو ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے والے تھے، یتساقطون فی النار، جہنم کی آگ میں گر پڑیں گے. یہ جہنم میں پہنچ چکے کہ نہیں پہنچے؟ پہنچ چکے. اسی حدیث میں آگے چل کر آتا ہے کہ باقی کون رہ جائیں گے؟ باقی رہ جائیں گے مسلمان، اللہ کی عبادت کرنے والے، چاہے اچھے تھے چاہے برے تھے، اور چند یہودی اور عیسائی بھی رہ جائیں گے. چند یہودی اور عیسائی بھی رہ جائیں گے. یہودیوں سے سوال ہوگا تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ کہیں گے ہم اللہ کے بیٹے عزیر کی عبادت کرتے تھے. تو ان سے کہا جائے گا کہ تم جھوٹے ہو، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اللہ کی کوئی وائف نہیں ہے. پھر سوال ہوگا تمہیں کیا چاہیے؟ کہیں گے پیاس لگی ہے، شدید پیاس لگی ہے، ان کے پانی چاہیے. چنانچہ انہیں اشارہ کیا جائے گا تو وہ ایک ایسی جگہ کی طرف بڑھیں گے جس کو وہ پانی سمجھ رہے ہوں گے، سراب ہوگا، حقیقت میں پانی نہیں ہوگا. وہ اس کی طرف جائیں گے تو جہنم کی آگ میں گر پڑیں گے. کون چلے گئے؟ یہودی. پھر عیسائیوں سے کہا جائے گا جو ابھی تک یہاں کھڑے ہیں، یہاں پہ موجود ہیں، جہنم کی آگ میں ابھی نہیں گئے، تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ کہیں گے ہم اللہ کے بیٹے عیسیٰ کی عبادت کرتے تھے علیہ الصلاۃ والسلام.
تو ان سے کہا جائے گا کہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اللہ کی کوئی وائف نہیں ہے، تم جھوٹ کہہ رہے ہو۔ پھر ان سے کہا جائے گا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ کہیں گے شدید پیاس لگی ہے، پانی چاہیے۔ تو ان کے لیے اشارہ کیا جائے گا ایک ایسی جگہ کی طرف جو سراب ہوگا، محسوس کیا ہوگا؟ پانی ہے۔ وہ ادھر جائیں گے تو وہ بھی جہنم کی آگ میں گر پڑیں گے۔ تو کفار کہاں جا چکے ہیں؟ جہنم کی آگ میں ڈالے جا چکے ہیں۔ اس کے بعد حدیث میں آتا ہے کہ پھر وہ رہ جائیں گے جو صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے، ان کے نیکوکار بھی رہ جائیں گے، فاسق و فاجر بھی رہ جائیں گے۔ یہودی عیسائی تو چلے گئے نا، اب صرف یہ رہ گئے۔ تو اللہ رب العزت ان کے پاس آئے گا۔ پھر حدیث میں کئی تفصیلات آئی ہیں، حتیٰ کہ پھر یہ آیا ہے کہ ثم یضرب الجسر علی جہنم، پھر پل کو جہنم پہ رکھا جائے گا۔ جہنم کو پل پہ اب رکھا گیا ہے، اور یہ کفار جہنم میں جا چکے ہیں، کبھی موجود ہیں؟ جا چکے ہیں۔ تو اس لیے ان علماء کرام کا موقف مضبوط محسوس ہوتا ہے جو کہتے ہیں کہ پل پہ کافر نہیں گزریں گے۔ کون گزریں گے؟ اہل اسلام۔ کون گزریں گے؟ اہل ایمان۔ تو ہم اس مسئلے سے فارغ ہو گئے۔ اب ہمارا اگلا مسئلہ یہ ہے کہ اس پل کی اوصاف کیا ہیں، تفصیلات کیا ہیں، معلومات کیا ہیں اس کے بارے میں۔ تو پہلی بات، اللہ رب العزت ہمیں اس پل سے گزرتے ہوئے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالی ہمیں اس پل پہ گزرتے ہوئے کسی قسم کی مصیبت سے بچائے۔ پہلے نمبر پہ اس پل کے بارے میں معلومات یہ ہیں، تفصیلات یہ ہیں کہ مدحضۃ مذلۃ، یہ پل ایسا ہے کہ پھسلا دینے والا، جو گزرے گا وہ پھسلے گا، اس کے اوپر چلنا آسان نہیں ہوگا، پاؤں اس کے اوپر قائم نہیں رہ سکیں گے، ٹک نہیں سکیں گے۔ یہ الفاظ آئے ہیں بخاری شریف میں، حدیث نمبر 7439، 7439۔ دوسرے نمبر پہ اس پل کے بارے میں معلومات یہ آئی ہیں، دوسرا وصف اس پل کا یہ ہے کہ اس پل کے دونوں جانب کلالیب معلقۃ مأمورۃ بأخذ من امرت به، اس پل کے دونوں جانب آنکڑے ہوں گے۔ آنکڑے سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ آنکڑے لوہے کے ہوں گے، وہ لوہا جس کا سرا مڑا ہوا ہو، جیسے قصاب لوگوں نے گوشت ٹانگ رکھا ہوتا ہے کس کے ساتھ؟ وہ آنکڑا ہے۔ ایسے ہی جب وہ گوشت کو بھونتے ہیں تو اس میں بھی کئی دفعہ ایسا لوہا استعمال کرتے ہیں جس میں کیا ہوتے ہیں، جس میں ان کے آخر میں سرا مڑا ہوا ہوتا ہے۔ تو فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ اس پل کے دونوں جانب آنکڑے ہوں گے، معلقۃ، جو لٹکائے ہوئے ہوں گے، مامورۃ، جن کو حکم ہوگا ہر اس شخص کو پکڑنے کا جسے پکڑنے کا حکم دیا گیا ہے۔ چنانچہ فمخدوش ناجن، کئی لوگ بچ جائیں گے اس پل سے جہنم کی آگ میں گرنے سے، لیکن زخمی ہو جائیں گے۔ وَمَقْدُوسٌ فِي النَّارِ، اور کئی لوگ ایسے ہیں جن کو جہنم میں دھکیل دیا جائے گا، جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ الفاظ سے مسلم شریف کے حدیث نمبر 195، 195۔ تیسرے نمبر پہ اس پل کے بارے میں معلومات یہ ہے کہ ابو سعید خدری کہتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے نمبر 183، 183، کہتے ہیں بلغنی،
مجھے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ ان الجسر ادق من الشعرۃ واحد من السیف، کہ یہ پل بال سے زیادہ باریک ہوگا اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہوگا۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں یہ بات مجھ تک پہنچی ہے اور امید ہے کہ ان تک یہ بات پہنچی ہوگی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی حدیث کے ذریعے۔ مستدرک امام حاکم میں بھی آیا ہے کہ والصراط کحد السیف، کہ یہ جو پل ہے یہ تلوار کی دھار کی طرح تیز ہوگا۔ یہاں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ معاملہ کتنا خطرناک ہے۔ وہی محفوظ رہ سکے گا جو دنیا میں صراط مستقیم پہ چلا۔ جہنم کے اوپر جو پل ہے اس کا نام کیا ہوگا؟ الصراط۔ صراط کس کو کہتے ہیں؟ راستہ۔ اور دنیا میں جس راستے پہ چلنے کا ہمیں حکم دیا گیا وہ بھی کیا؟ الصراط، اہدنا الصراط المستقیم۔ جو دنیا میں صراط مستقیم پہ چلے گا اسی کے بارے میں امید کی جائے گی کہ وہ اس صراط پہ بھی چل سکے گا۔ اور جس سنجیدگی کے ساتھ، جس توجہ کے ساتھ آپ دنیا والے صراط مستقیم پہ چلیں گے اسی کے مطابق اللہ تعالی جہنم کے اوپر رکھے ہوئے الصراط پل کے اوپر چلنے کی توفیق دے گا۔ یہاں پہ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ سب سے پہلے اس پل کے اوپر سے گزرنے والے لوگ کون ہوں گے؟ تو اس بارے میں حدیث ہے، بخاری شریف کی ہے، حدیث کا نمبر ہے 7437، 7437۔ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام وَيُضْرَبُ الصِّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَيْ جہنم، پل کو جہنم کے اوپر رکھ دیا جائے گا، فَأَكُونُ أَنَا وَأُمَّتِي أَوَّلَ مَن يُجِيزُهَا، تو میں اور میری امت سب سے پہلے اس پل کے اوپر سے گزرنے والے ہوں گے۔ وَلَا يَتَكَلَّمُ يَوْمَئِذٍ إِلَّا الرُّسُلُ، اور اس وقت، اس دن کوئی گفتگو کرنے کی جرت نہیں کرے گا، کوئی گفتگو کرنے کی جسارت نہیں کرے گا سوائے کن کے؟ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے، رسولوں کے۔ وَدَعْبَ الرُّسُلِ يَوْمَئِذٍ، اور اس دن رسولوں کی دعا یہ ہوگی اللہم سلم سلم، یا اللہ سلامت رکھنا، یا اللہ بچا لینا، یا اللہ حفاظت فرمانا۔ اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس پل کے اوپر گزرنے کا معاملہ کتنا خطرناک ہے، کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام بھی کہہ رہے ہیں اللہم سلم سلم، دعا کر رہے ہیں۔ اس پل کے مسائل سے تعلق رکھنے والا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جب لوگ اس پل کے اوپر سے گزر رہے ہوں گے تو ان کی کیفیت کیا ہوگی، ان کی حالت کیا ہوگی؟ تو پہلی حالت ہے روشنی اور نور ملنے نہ ملنے کے اعتبار سے۔ کسی کو اس موقع پہ نور اللہ کی طرف سے ملے گا، روشنی ملے گی، اور کسی کو نہیں ملے گی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے جسے امام حاکم اپنی مشہور و معروف کتاب المستدرک میں لے کر آئے ہیں، نمبر ہے 3468، 3468۔ یہ بھی ایک لمبی حدیث ہے۔ اس میں فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فَيُعْطَوْنَ نُورَهُمْ عَلَىٰ قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ، چنانچہ لوگوں کو نور دیا جائے گا ان کے اعمال کے مطابق۔ فَمِنْهُمْ مَنْ يُعْطَىٰ نُورَهُ مِثْلَ الْجَبَلِ بَيْنَ يَدَيْهِ، کوئی وہ ہوگا جس کا نور پہاڑ کی طرح ہوگا، اس کے آگے ہوگا۔ نور، روشنی
موجود ہے، اور نور کتنا بڑا ملا ہے؟ پہاڑ کی طرح. وَمِنْهُمْ مَنْ يُعْطَىٰ فَوْقَ ذَٰلِكَ، اور کسی کا نور اس سے بھی زیادہ بلند و بالا ہوگا. وَمِنْهُمْ مَنْ يُعْطَىٰ نُورَهُ مِثْلَ النَّخْلَةِ بِيَمِينِهِ، اور کسی کا نور کھجور کے درخت کی طرح ہوگا، اس کے دائیں ہاتھ میں ہوگا. کھجور کے درخت کی طرح گویا کہ ستون کھڑا ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ يُعْطَىٰ دُونَ ذَٰلِكَ بِيَمِينِهِ، اور کسی کا نور اس سے ہلکا ہوگا اور ہوگا اس کے دائیں ہاتھ میں. حَتَّىٰ يَكُونَ آخِرُ ذَٰلِكَ مَنْ يُعْطَىٰ نُورَهُ عَلَىٰ إِبْهَامِ قَدَمِهِ، حتیٰ کہ جو آخری آدمی ہوگا اس کا نور اس کے پاؤں کے انگوٹھے کی مقدار پہ ہوگا. یضیء مرتن، کبھی وہ روشن ہوگا اور کبھی بجھ رہا ہوگا. جب وہ روشن ہوگا تو یہ آدمی اپنا پاؤں آگے بڑھائے گا، اور جب بجھ جائے گا یہ آدمی کھڑا ہو جائے گا. اس حدیث سے پتا چلا کہ ہمیں نور کی ضرورت ہے. اور نور کن کو ملے گا؟ اللہ اکبر. یہاں پہ ایک حدیث یاد آ رہی ہے، بشر المشائین، کہ آپ خوشخبری دے دیں ان لوگوں کو جو تاریکیوں میں چل کے مسجد میں جاتے ہیں، نمازیں پڑھنے جاتے ہیں، انہیں خوشخبری دے دیں بالنور التام، کہ روز قیامت انہیں کامل نور ملے گا. تو مساجد میں جانا، اندھیرے میں جانا، یہ ایک عظیم عمل ہے. اس لیے میرے احباب کو چاہیے کہ کوشش کریں کہ فجر کی نماز باجماعت پڑھیں، مسجد میں آ کر پڑھیں. چاہے آپ کا گھر مسجد سے دور ہے تب بھی مسجد میں آ کے پڑھیں. فجر کی نماز مسجد میں پڑھنے کا اپنا لطف ہے، اپنی لذت ہے. ہماری اس مسجد میں جہاں پہ میں اور آپ سب نماز پڑھتے ہیں، یہاں پہ کئی ایسے نمازی جن کا گھر دور ہے، لیکن فجر کی نماز باجماعت مسجد میں آ کر ادا کرتے ہیں. لوگوں کے حالات کیا ہوں گے اس پل کے اوپر سے گزرتے ہوئے؟ تو اس معاملے میں ایک تو یہ تھا کہ کسی کو نور ملا ہوگا اور کسی کو نور زیادہ، کسی کو کم، اور کئی ایسے ہوں گے جو نور سے محروم ہوں گے. دوسرے نمبر پہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کے اوپر سے گزرتے ہوئے رفتار کے لحاظ سے لوگوں کی کیفیت کیا ہے، لوگوں کی حالت کیا ہوگی. تو وہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ کئی لوگ ایسے ہیں جو آنکھ جھپکنے کی رفتار سے اس پل کو کراس کر جائیں گے. ظاہر ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو تقوی اور پرہیزگاری میں بہت آگے ہوں گے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَالْبَرْقِ، اور کچھ وہ لوگ ہوں گے جو بجلی کی رفتار سے گزر جائیں گے. یہ بھی اچھی رفتار ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَالرِّيحِ، اور کئی وہ لوگ ہوں گے جو تیز رفتار آندھی کی رفتار کے ساتھ اس پل کو کراس کر جائیں گے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَالْفَرَسِ الْجَوَادِ، اور کئی وہ ہوں گے جو تیز رفتار گھوڑوں کی رفتار کے ساتھ اس پل کو کراس کر جائیں گے. اور کئی وہ لوگ ہوں گے جو اونٹوں کی رفتار کے مطابق اس پل کو کراس کر جائیں گے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَعْدُو عَدْوًا، کئی دوڑ کے کراس کر جائیں گے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي مَشْيًا، اور کئی چل رہے ہوں گے، دوڑ نہیں رہے ہوں گے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَزْحَفُ زَحْفًا، اور کئی ایسے ہیں جو گرتے پڑتے گھسڑتے ہوئے اس پل کو کراس کر جائیں گے. اور پھر امام صاحب نے کہا تھا وَمِنْهُمْ مَنْ يُخْطَفُ خَطْفًا وَيُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ، اور کئی ایسے ہوں گے جن کو اچک لیا جائے گا، جن کے آنکڑے ان کو اچک لیں گے اور جہنم کی آگ میں پھینک دیں گے.
آج کے اس درس سے تعلق رکھنے والا اور درس ہمارا کس بارے میں؟ جہنم کے اوپر رکھے ہوئے پل کے بارے میں. اس کے بارے میں ایک مسئلہ یہ بھی بتانا بہت مناسب ہوگا کہ امانت اور صلہ رحمی، امانت اور رشتہ داری، امانت اور یہ اس پل کے دونوں جانب یہ دونوں چیزیں کھڑی ہوں گی. کون سی دو چیزیں؟ امانت اور رشتہ داری. پل کے دائیں اور بائیں دونوں جانب یہ کھڑی ہوں گی. حدیث کے الفاظ اتنے ہی ہیں، یہ مسلم شریف کے الفاظ ہیں، نمبر ہے 195 195. تو اس میں کیا پیغام دیا گیا مجھے اور آپ کو کہ امانت اور رشتہ داری یہ دونوں چیزیں کھڑی ہوں گی یا ہمارے حق میں یا ہمارے خلاف. یہی امید ہے ان الفاظ سے. تو جو رشتہ داروں کا خیال رکھتا ہے، تعلقات بناتا ہے ان کے ساتھ، رشتہ داری توڑنے کی کوشش نہیں کرتا، رشتہ داروں کو تنگ نہیں کرتا، رشتہ داروں کو پریشان نہیں کرتا، بلکہ وہ پریشان کریں تو صبر کرتا ہے، کوشش کرتا ہے رشتہ داری نہ ٹوٹے، تو امید ہے کہ یہ رشتہ داری اس موقع پہ اس کا دفاع کرے گی، اس کے حق میں شفاعت کرے گی. اور اگر رشتہ داروں کی کوئی پرواہ نہیں تھی، رشتہ داروں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتا رہا، ان کے حقوق کو نظر انداز کرتا رہا، تو اس حدیث سے یہی خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ رشتہ داری اس کے خلاف شہادت دے گی. اور پھر آپ دیکھیں وہاں پہ امانت بھی موجود ہوگی. تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دنیا میں امانت اور دیانت کی کیا اہمیت ہے. آج دنیا میں لوگ امانت کو چھوڑ چکے، ہر کوئی خیانت کرنے میں لگا ہوا ہے. جس کی فیکٹری میں کام کریں گے اسی کے ساتھ خیانت کریں گے، اس کی فیکٹری میں چوری کریں گے، یا چیزیں چوری کریں گے، یا ڈیوٹی صحیح سر انجام نہیں دیں گے. 8 گھنٹے کی ڈیوٹی 6 گھنٹے کریں گے، 5 گھنٹے کریں گے. طالب علموں کے ساتھ خیانت کی جا رہی ہے، ٹیچنگ کا حق ادا نہیں کیا جا رہا. فیکٹری کے مالک کے ساتھ خیانت کی جا رہی ہے، فیکٹری میں ڈیوٹی کا حق ادا نہیں کیا جا رہا جبکہ سیلری پوری لی جا رہی ہے. سرکاری عہدہ ہے آپ کے پاس، اس میں آپ خیانت کا ارتکاب کر رہے ہیں، رشوت لے رہے ہیں، 2 نمبری کر رہے ہیں، تو یہ سب چیزیں خطرناک ہوں گی اور وبال بن سکتی ہیں. تو ہمیں خبردار کر دیا گیا، وارننگ دے دی گئی یہ الفاظ کہہ کر کہ اس پل کے دونوں جانب امانت اور رشتہ داری یہ دونوں چیزیں کھڑی ہوں گی. اس درس سے تعلق رکھنے والا ایک سوال یہ ہے کہ اس پل کے اوپر سے گزرنے کا رزلٹ کیا ہوگا، نتیجہ کیا ہوگا. تو اس بارے میں جو احادیث آئی ہیں، بخاری مسلم کی احادیث ہیں، ان کا خلاصہ یہی ہے کہ ناجن مسلم. کئی لوگ ایسے ہوں گے جو خیریت کے ساتھ اس پل کے اوپر سے گزر جائیں گے، صحیح سلامت رہیں گے، انہیں کچھ بھی نہیں ہوگا. دوسرے نمبر پہ ناجن مخدوش، ایسے لوگ ہوں گے جو جہنم میں گرنے سے بچ جائیں گے اور اس پل کے اوپر سے گزر جائیں گے لیکن زخمی ہو چکے ہوں گے. یہ آنکڑے بڑے خطرناک ہوں گے، بہت خطرناک ہوں گے. تیسرے نمبر پہ پل کے اوپر سے گزرنے والے وہ لوگ ہوں گے جن کو جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے گا، دھکیل دیا جائے گا. جہنم کے بارے میں، جہنم کے اوپر رکھے ہوئے پل کے بارے میں پڑھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، اور انسان گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اور انسان کوشش کرتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو بھی ایسے راستے پہ لگاؤں جس راستے پہ چلنے کی وجہ سے روز قیامت کے عذاب سے
بچ سکیں اور پل کو کراس کرتے ہوئے جہنم کی آگ میں گرنے سے محفوظ رہ سکیں، کیونکہ اللہ نے کہا محفوظ کون رہیں گے؟ ثم ننجی الذین اتقوا، جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، وہ محفوظ رہیں گے۔ اور متقی لوگ کون ہوتے ہیں؟ جو فرائض و واجبات میں عمل کرنے والے ہوں اور کبیرہ گناہوں سے بچنے والے ہوں، دور رہنے والے ہوں، سود سے اجتناب کرنے والے، بدکاری سے اجتناب کرنے والے، یتیموں کا مال کھانے سے دور رہنے والے، کسی کے اوپر تہمت نہ لگانے والے، جادو سے دور رہنے والے، شرک سے دور رہنے والے، کسی مسلمان کو قتل نہ کرنے والے، یہ وہ عظیم لوگ ہیں جو اس پل کے اوپر سے خیر و سلامتی سے گزر جائیں گے۔ اس پل کے بارے میں بہت سے مسائل ہم نے پڑھ لیے، اس کے بعد ہم آتے ہیں دوبارہ سے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی طرف کہ مزید وہ کیا کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں فَإِذَا عَبَرُوا عَلَيْهِ، جب اس پل کو اوپر چلتے ہوئے اس کو وہ عبور کر لیں گے، کراس کر لیں گے، وَقَفُوا عَلَىٰ قَنْطَرَةٍ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، تو پھر وہ رکیں گے ایک پل کے اوپر جو جنت اور جہنم کے درمیان ہوگا۔ اچھا، یہ وہی پل ہے یا یہ مستقل الگ سے پل ہے؟ تو صحیح بات یہ ہے کہ یہ الگ سے پل ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ الگ سے پل ہے۔ وہ پل تھا جہنم کے اوپر اور یہ پل ہے جنت و جہنم کے درمیان۔ تو پھر کیا ہوگا؟ فَيُقْتَسْ لِبَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ، اب یہ لوگ جو جہنم کے پل کے اوپر سے کامیابی سے گزرے اور گرے نہیں، اب ان میں سے کوئی کسی سے قصاص لے گا، بدلہ لے گا۔ بدلہ کس چیز کا؟ اس ظلم کا جو اس کے اوپر کیا گیا، کہاں؟ دنیا میں۔ جہنم کی آگ سے بچ چکے، جنت میں داخل ہونے والے ہیں، لیکن ایسے داخلہ نہیں ملے گا۔ جو جہنم کی آگ سے بچ گئے ہیں ان کو بھی ان مظالم کا، ان زیادتیوں کا حساب دینا ہوگا، بدلہ چکانا ہوگا جو وہ دوسروں پہ کرتا رہا۔ فَإِذَا هُذِّبُوا وَنُقُّوا، جب یہ لوگ اچھی طرح پاک صاف کر دیے جائیں گے، أُذِنَ لَهُمْ فِي دُخُولِ الْجَنَّةِ، تب انہیں جنت میں داخل ہونے کی اجازت دی جائے گی۔ تو اس حدیث سے، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، یہ جو ابھی ہم نے پڑھا ہے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی بات پڑھی ہے، یہ انہوں نے کس حدیث سے لی ہے؟ بخاری شریف کی حدیث نمبر 2440، 2440، راوی ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو پیغام یہ مل رہا ہے کہ کسی کے اوپر کبھی ظلم نہ کریں۔ آپ کے اوپر کوئی ظلم کر لے، برداشت کر لیں، صبر کریں، صبر کا پھل کیا ہوتا ہے؟ میٹھا ہوتا ہے۔ اس کے بعد امام تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَأَوَّلُ مَن يَسْتَفْتِحُ بَابَ الْجَنَّةِ مُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سب سے پہلے جنت کے دروازے کو کھولنے کا جو مطالبہ کریں گے وہ کون ہوں گے؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ وَأَوَّلُ مَن يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنَ الْأُمَمِ أُمَّتُهُ، اور سب سے پہلے جو جنت میں امت داخل ہوگی وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہوگی۔ تو یہاں سے پتا چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے اور درخواست کریں گے کہ یہ کھولا جائے۔ اور اس بارے میں حدیث بھی آتی ہے، جس حدیث سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آ کر جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے اور یہ کہ آپ کی شفاعت سے یہ دروازہ کھولا جائے گا۔ تو اس سے پتا چلا کہ جنتیوں کو بھی جنت میں داخل ہونے کے لیے آپ علیہ السلام کی شفاعت کی ضرورت ہوگی۔ جب آپ شفاعت کریں گے تبھی جنت کا یہ دروازہ کھلے گا۔ اور اس کے علاوہ بھی کئی شفاعتیں ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ملیں گی، آپ کے علاوہ دیگر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ملیں گی۔
ان شفاعتوں کے تعلق سے ہم انشاءاللہ آئندہ درس میں گفتگو کریں گے۔ آج یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔